انسٹرکشنز کون دیتا تھا؟ انسٹرکشنز کہاں سے آتی تھیں؟ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. ہمارے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھا ایز اے ڈپارٹمنٹ, تو وہاں پہ پوری انہوں نے ونگ بنائی تھی. اٹ واز 87 سم تھنگ ملین کا یہ انہوں نے پورا پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا. اچھا, کس لیول تک لوگ وہاں پہ شامل تھے جو اس چیز کو باقاعدہ براہ راست سے کنیکٹڈ تھے, اس کو دیکھ رہے تھے, ان کو انسٹرکشنز دے رہے تھے؟ انفارمیشن منسٹری تک اگر ہم بات کریں وہاں تک تو اٹ واز ناٹ ہڈن, کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا کہ پوری ونگ انہوں نے سیپریٹ بنائی تھی صرف انفلوئنسر کی. پوری ڈائریکٹریٹ یعنی ود ان آور ڈپارٹمنٹ ایک پورا ونگ تھا, ڈائریکٹریٹ تھی اس کو. اور ان کی میٹنگز بھی شاید وہیں پر ہوتی رہیں. میٹنگز تو سچ کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی, صرف ان کے جو فگر ہیڈز وہاں پہ ہوتے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد ان کو یہ ڈائریکشن چلی جاتی. پورا ونگ تھا, اٹ واز اے پراپر آرگنائز طریقے سے PC1 اپروو کر کے فنڈز اس کو وہ مہیا کر کے ایک پوری ونگ تھی. تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے سیکرٹری صاحب کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا اس فار ایگزامپل وہ میرے سامنے جب لسٹ لائی 1100 کی, تو میں نے ان کو ویسے ہی رینڈملی کہا کہ 629 کا جو یہ لڑکا ہے اس کی آپ ذرا اکاؤنٹ نکالیں. تو جب انہوں نے اکاؤنٹ نکالا تو there was a face account, جو فرنٹ پہ اکاؤنٹ ہوتا تھا وہ تو تھا ہی تھا. میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کا فیس بک اکاؤنٹ نکالیں پرسنل جو اس کا اکاؤنٹ ہے, یا اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ نکالیں, یا انسٹاگرام نکالیں. تو جب اسی بندے کا رینڈملی, یعنی یہ نہیں کہ میں نے اس پرٹیکولر, میں نے کہا آپ چوز کر کے کوئی نام نکال دیں, I just wanted to see کہ کیا کر رہے ہیں. تو جب وہ نکالا تو وہ جو پرٹیکولر وہ تھے, تو وہاں پہ PTI کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لڑکا کان میں ان کے اس طرح کھڑا تھا. تو میں نے کہا دوسرا نکالیں. اچھا, یعنی یہ ان کے پرسنل اکاؤنٹس پہ, یہ دس واز دی فرسٹ میٹ. تو میں نے کہا یہ کس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل. تو یہ جب ساری چیزیں ہوئی, پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ فوری طور کے اوپر جو ہے, یعنی اوپر لیڈرشپ تک ان کا تعلق تھا, لیڈرشپ تک تعلق تھا, اور پھر جس کا نہیں بھی تھا وہ پھر بن گیا. دیٹ از دا کریٹیکل تھنگ, کہ جب ان کی گورنمنٹ گئی فار ایگزامپل, اور جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو جو نیوٹرل بھی تھے اس میں, ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی جو ہے وہ گورنمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی یہ سب کچھ, وہ بھی اس بورڈ میں سوار ہو گئے. اچھا, مجھے حیرانی بھی ہو رہی ہے سر, مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے, مجھے اذیت بھی ہو رہی ہے بینگ اے پیٹریوٹ, ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے, کہ اسٹیٹ کا پیسہ جا رہا تھا, قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا, اور اسٹیٹ کا پیسہ استعمال کس چیز پر ہو رہا تھا؟ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے ہو رہا تھا. اینٹی اسٹیٹ جو پروپیگنڈا چل رہا تھا اس کے لیے ریاست کا پیسہ استعمال ہو رہا تھا. یہ میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں نا, کہ اور سوری ٹو سے ڈنکے کے چوٹ پر ہو رہا تھا. دکھ اس بات کا مجھے ہوتا ہے حقیقتاً, میں آپ کو جو بات بتاؤں, مانیٹری جو ہے وہ اپنی جگہ ایک جو پیسہ ہے, ہمارے خیبر پختونخوا کی ایک مورل ویلیوز تھی, ہمارے اقدار تھے, ہمارے بڑے چھوٹے کی تمیز تھی, ہمارے چار دیواری کا جو ہے ایک عزت تقدس تھا, ہمارا بہت ایک رچ کلچر تھا, ہمارا ایک بہت رچ جو ہے ایک انوائرمنٹ تھی, جو اس سوشل میڈیا کے تھرو اور ان لوگوں کے تھرو, اور یہ جو PTI جو کلچر یہ ہمارے 9 سال وہاں پہ گزرا ہے, ہمارے سارے سوشل فیبرک کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بڑے چھوٹے کی تمیز, بیٹے کا باپ کے ساتھ, گھر میں باہر, یہ سب چیزیں جو ہے نا, تو یہ مانیٹری تو آپ پھر بھی ریورس کر لیتے ہیں. آپ جب اپنے مورل ویلیوز آپ کے جب ختم ہو جاتے ہیں, جب آپ کے مورل ویلیوز کو دھچکا لگ جاتا ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ اس پہ کام کرنا ہوتا ہے, اور بہت زیادہ آپ کو اس پہ ایفرٹ ڈالنی ہوتی ہے, جو ہم ابھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان لوگوں نے یہ صرف یہاں پہ بات نہیں روک رہی تھی, انہوں نے پھر فردر جو اس سے آگے کا جو پروگرام بنایا تھا, وہ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ سوشل یہ میڈیا انفلوئنسر پولیسنگ, یعنی دس واز اے پیرامڈ سٹرکچر. یہ گراؤنڈ فورس تھی, پھر یہ اس طریقے سے یہ اوپر جا رہی تھی. ان لوگوں نے پھر ان لوگوں کے اندر سے آئیڈینٹیفائی کرنے تھے کہ وچ آر دا بیسٹ, کہ وہ جو ہے یہ لیتھل قسم کی یہ کام کر سکتے ہیں, جن کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. تو وہ انہوں نے لوگوں کو اپر اس میں لانا تھا پیرامڈ میں, یعنی دس واز اس کے اوپر کی جو ایک پالیسی جو انہوں نے بنائی تھی, which I stopped as well. اس میں کیا ہونا تھا, اس میں ان کا ایجنڈا اس سے بھی زیادہ ہونا تھا, زیادہ انتشار پھیلانا تھا, مانیٹرنگ اور
مانیٹرنگ, پیسے بھی بڑھنے تھے ان کے, پیسے بھی ان کے تو تقریباً کوئی 2 لاکھ روپے تقریباً ان کی تنخواہ تھی جو اوپر آ رہے تھے, ٹھیک ہے, کہ وہ ہونی تھی. اور یہ قومی خزانے سے جا یہ سب قومی خزانے سے, اس کی بھی انہوں نے PC1 تیار کی ہوئی تھی, پھر میں نے رکوائی, وہ اس کو بھی ختم کیا. اس کی بھی ہم نے جو ہے آن اکنامک بیسس, یہ لوگ پھر ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ نے بھی ان کے وہاں سے بھی جو ہے ان کی ریٹ خارج کر دی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.